آپ کا کارکن JEI کا کارکن آج بھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہے PTI کے ساتھ اکٹھی احتجاجی تحریک چلانے کے لیے یا سٹیج شیئر کرنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عادل خان. دیکھیں عادل صاحب، بنیادی طور پر تو بات اگر آپ کارکن کی طرف جائیں گے تو کارکن جمعیت علماء اسلام کی واقعی ان کی ذہنیت اور اپروچ یہی ہے جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں. لیکن جمعیت علماء اسلام میں ایک خوبی ہے، جب ادارے فیصلے کرے گی پھر ادھر کارکن اداروں کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم ہو جاتے ہیں. ادارے خواہ ان کی چاہت ہو یا نہ ہو، یہ جمعیت علماء اسلام کی ایک فطرت ہے. اور جہاں تک کل کی افطاری کی بات ہے، وہ بالکل ایک افطاری تھی اور افطاری پر ایک نشست تھی. اور جب سیاستدان اور سیاسی قیادت آپس میں بیٹھتے ہیں تو ضرور اس میں سیاسی باتیں بھی ہوتی ہیں. اور بالخصوص جب آج کا ایک حساس موجودہ صورتحال ہے ملک میں جو آپ کے سامنے ہے کہ بالخصوص ایک اعلامیہ بھی آیا ہے قومی سلامتی اور ملکی سلامتی کے حوالے سے، اس پر بھی گفتگو شاید ہوئی ہوگی اور ضرور ہوئی ہوگی. لیکن جہاں تک تحریک چلانے کی بات ہے، جمعیت علماء اسلام تو 8 فروری کے فوراً بعد سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام نے اس الیکشن کو چیلنج کیا اور مسترد کیا اور اس کے خلاف احتجاج کرنے کا اعلان کیا. اور ابتدائی جلسہ ہمارا ہوا 20 اپریل کو پشین بلوچستان میں. تو لہٰذا جمعیت علماء اسلام سموتھلی آہستہ آہستہ آگے احتجاج کر رہی ہے اور آگے احتجاج کے لیے بڑھ رہی ہے. اور آج اس عید الفطر کے بعد بھی جمعیت علماء اسلام کا یہی ارادہ ہے اور یہی عزم ہے کہ ہم ایک انداز میں احتجاج شروع کرنے جا رہی ہے. آپ حافظ صاحب احتجاج اپنا شروع کریں اور JUI کی اسٹریٹ پاور کا بھی سب کو اندازہ ہے. لیکن یہاں سوال جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ کی اسٹریٹ پاور تحریک انصاف کے ساتھ کیا مل کر تحریک چلا سکتی ہے؟ کیونکہ میں معلومات کی بنیاد پر آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ عمران خان تو یہاں تک تیار ہیں کہ ایک ڈرافٹ مولانا صاحب بنائیں، شرائط بھی ان کی ہوں اور وہ ان کو سائن کر دیں گے اور آئیں ہمارے ساتھ چلیں. وہ آپ کے ساتھ اگلے الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن آپ کی جماعت اس وقت بھی جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کا صرف ایک نکاتی ایجنڈا ہے، وہ کسی بھی صورت ہمیں استعمال کر کے JUI کو استعمال کر کے جیل سے باہر آنا چاہتے ہیں. اب JUI اس طرح سے استعمال نہیں ہوگی جس طرح PDM میں پیپلز پارٹی اور PMLN نے آپ کو استعمال کیا. یہ آپ کی جماعت کی اندر کی کا پوائنٹ آف ویو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ PDM نے ہمیں استعمال نہیں کیا، لیکن PDM میں شامل جماعتوں نے، بعض جماعتوں نے ہمیں واقعی دھوکہ دیا ہے. کیونکہ ہم تو PDM بننے سے پہلے جمعیت علماء اسلام روڈوں پر تھی، احتجاج پر تھی. PDM تو بعد میں بنی، 2020 ستمبر میں بنی، اور ہم تو 25 جولائی 2018 سے ہی احتجاج میں تھے جیسے الیکشن ہوا. تو لہٰذا یہ بات کرنا کہ ہمیں استعمال کیا گیا، یہ ہماری پارٹی کے حوالے سے مناسب نہیں ہے. البتہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا اور بار بار دیا. اور جہاں تک آپ نے PTI کے ساتھ ہم اکٹھے چلیں گے، یہ فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا ہے. جمعیت علماء اسلام کی صفوں میں یہ باتیں ہو رہی ہے، قیادت کی سطح پہ بھی ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے عید کے بعد ہمارے اداروں کا، جو جمعیت علماء اسلام کے ادارے ہیں، ان اداروں کے ایجنڈوں پر اور یہ موضوعات زیر بحث آ جائے. پھر وہ ادارے دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اکٹھے چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے ہیں، کیا ہم تحریک چلا سکتے ہیں یا نہیں چلا سکتے ہیں، کیا ہم اگر فرض کریں ہم تحریک چلائیں گے تو ایجنڈا کیا ہونا چاہیے. تو یہ تمام چیزیں دیکھنے ہوں گی. کچھ مراحل ہے، اس مراحل سے ہمیں بھی گزرنا پڑتا ہے. تو لہٰذا ان مراحل سے گزرنے سے پہلے جمعیت علماء اسلام پہلے موقف نہیں دے سکے گی جب تک وہ اپنے اداروں میں یہ بات جا کے اداروں سے نہ پوچھے. آپ سب اداروں سے نہیں پوچھے، آپ JUI کے اندر اداروں کی بات کر رہے ہیں. کیا یہ بات درست ہے کہ عمران خان صاحب نے JUI کو اتحاد کی بھی آفر کی ہے، اگلے الیکشنز میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی، اور وہ مولانا کی ہر شرط ماننے کے لیے عمران خان صاحب تیار ہیں، اور یہ بھی کہ مولانا صاحب احتجاج کو اگر لیڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ لیڈ بھی کریں، یہ بھی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. اور بتا دیں یہ آفر بھی آپ کو ہوئی ہے. ابھی تک JUI نے ان آفرز کو ایکسپٹ نہیں کیا، جواب نہیں دیا. نہیں، اس کا یہ اس وقت تک ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہیں جب تک ہمیں خود یقین نہ ہو. ابھی تک تو میرے خیال میں ہمارے صفوں میں
کسی کو بھی یقین نہیں ہے کہ آپ نے کلین چٹ کی بات کی، ابھی تک ہمارے صفوں میں کسی کو یہ یقین نہیں ہے کہ مولانا لیڈ کرے اور جو بھی فیصلہ مولانا صاحب کرے وہ فیصلہ ٹھیک ہے، وہ ہمارا فیصلہ ہوگا، اگلے الیکشن میں بھی ہم اکٹھے الیکشن لڑیں گے وغیرہ وغیرہ۔ میرے خیال میں ابھی یہ باتیں قبل از وقت ہے، پہلے ہمیں اپنے پارٹی کے اندر ان باتوں پر ڈسکشن کرنے دیں، اور جب ادارے ہوں گے اداروں میں اس پر بات ہوگی، اس کے بعد چیزیں سامنے آئے گی کہ ہم جا سکتے یا نہیں جا سکتے ہیں۔ اگر جا سکتے تو کن نکات پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہو کر ایک سٹیج پر کھڑے ہو سکتے ہیں اور ایک ساتھ تحریک چلا سکتے ہیں، یا ہم نہیں چلا سکتے، کیوں، کیا وجوہات ہے، یہ پھر بعد میں سامنے آئے گی، ابھی وقت سے پہلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ کے اور پی ٹی آئی کے درمیان حافظ صاحب اعتماد کا فقدان ہے۔ پچھلے 15 سالوں میں جس طرح آپ کے لیڈران کے ساتھ ان کا تضحیک آمیز رویہ اختیار کیا گیا، یہ آپ کے کارکنان کی میں باتیں کر رہا ہوں، آپ کی قیادت ان پر اعتماد کرنے کے لیے اس وقت تیار نہیں ہے۔ تحریک چلے گی، وہ نکل آئیں گے، دوبارہ سے اپنی پرانی روش پر وہ چلے جائیں گے، یہ آپ کے کارکنان کہہ رہے ہیں۔ کون ذمہ دار ہوگا اگر پی ٹی آئی کل کو دوبارہ سے جے یو آئی کے ساتھ وہی رویہ اپنائے؟ تو اب یہ ہے کہ مشکل لگ رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ اکٹھے چلے جائیں ایک تحریک میں۔ دیکھیں اجل بھائی، آپ کی بات صحیح ہے، ماضی کی تلخیاں بھی ہے، ان تلخیوں کی وجہ سے فاصلے بھی ہے اور خلیج بھی ہے، کافی حد تک وہ تلخیاں ختم ہو چکی ہے، لیکن ہے کارکنوں کی سطح پر اب بھی ہے۔ اور جہاں تک آپ نے اعتماد کی بات کی، باقی واقعی اعتماد کا فقدان بھی ہے، لیکن سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اتھارٹی جو باہر ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، عمران خان کے علاوہ باہر جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے یا اتحاد ہے، اس میں اتھارٹی معلوم نہیں ہے، اور اتھارٹی کا تعین نہیں ہے کہ فیصلہ ساز ادارہ ہے یا نہیں، یہ پارٹی جو باہر ہے یہ فیصلہ کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی، کیونکہ جب بھی یہ ملاقات وہ اپنی قیادت سے جیل میں کرتے ہیں تو ایک کے بعد دیگر مختلف باتیں سامنے آتی ہیں، کوئی ہاں کرتا ہے، کوئی نہ کرتا ہے، کوئی بیچ کا راستہ اپناتا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ خان نے یہ کہا، کوئی کہہ رہا ہے کہ خان نے یہ کہا، اب پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون سی بات درست ہے، کون سی بات غلط ہے۔ تو جب فیصلے کی اتھارٹی کا تعین نہ ہو، اس وقت تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، اور جمعیت علماء اسلام کے لیے سب سے زیادہ کنفیوژن اس ہے۔